نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہماری آج کی اس نشست کا اصل موضوع جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں جن انعامات اور احسانات کو گنوایا ہے اور جن چیزوں کے متعلق خاص طور پر یہ کہا ہے کہ اللہ تعالی نے لوگوں پر یہ انعامات کیے، ان میں ایک بہت بڑا انعام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ تھی، اور اس کو مختلف جگہوں پر مختلف انداز سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے ضمن میں اللہ تعالی نے لوگوں کو بار بار اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ کائنات میں بہت بڑا تغیر اور تبدل جو آیا ہے تو اس ہستی کی آمد کی وجہ سے ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے کیا فرق پڑا، اس بات پر تو ہم بعد میں آتے ہیں، مگر قرآن پاک کو اگر آپ دیکھیں تو اس تبدیلی کے متعلق اللہ تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جنات جو سفر زمین سے آسمان تک کر لیتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد ان پر یہ پابندی لگا دی گئی اور وہ ایک خاص حد سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ قرآن کریم میں یہ کئی جگہ پر آیا ہے، مثلا سورہ صافات میں اللہ تعالی نے یہ بتلایا ہے کہ جنات کہتے ہیں کہ جب ہم سفر کرتے ہیں اور اس کائنات کی حدود کو کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو شہاب ثاقب اوپر سے پھینکا جاتا ہے، تو ان میں یہ بحث ہوئی کہ آخر کون سی تبدیلی ایسی آئی ہے کہ پہلے تو ہم اتنا طویل و عریض سفر کر لیتے تھے مگر اب اس سفر پہ پابندی لگ گئی، تو انہوں نے مختلف جماعتیں دنیا میں بھیجیں مختلف علاقوں میں تاکہ وہ تبدیلی کی خبر لائیں۔ اللہ تعالی کی مخلوق اتنی ہے کہ کوئی انسان اسے شمار نہیں کر سکتا، اور اللہ کو جب اپنا کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو اپنی کسی بھی مخلوق کو اس کام کی تکمیل کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ہوا اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ تعالی جب چاہیں کہ کسی قوم کو عذاب دیں تو ہوا کے ذریعے عذاب دے دیا۔ پانی بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے اسے استعمال کر لیا، اور اسی لیے سورہ مدثر میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور تمہارے پروردگار کے لشکر اتنے ہیں کہ اللہ کے علاوہ ان لشکروں کو کوئی نہیں جانتا۔ اسی طرح یہ جو ہماری سماعت اور بصارت ہے، 5 سینسز جنہیں ہم کہتے ہیں، حواس خمسہ، یہ بھی در حقیقت اللہ کی مخلوق ہے۔ نظر بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ آپ دیکھیے ایک سیکنڈ میں یہاں سے بادلوں اور بادلوں کے بعد آسمان، اور جہاں تک مطلع صاف ہوتا ہے ایک سیکنڈ میں پہنچ جاتی ہے، اور انسان اتنے ڈسٹینس کو کور کرنا چاہے تو فلائٹ کے لیے شاید کئی سال کئی برس درکار ہوں گے۔ کان ہیں وہ کتنی دور کی آواز سن لیتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں، اور یہ ہمارے ساتھ وابستہ ہیں، اور ہم انہیں دن رات استعمال کرتے ہیں۔ بس اسی طرح جن بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے،
اور وہ سفر کرتے تھے بہت دور تک، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد اللہ نے ان کے سفر محدود کر دیے، اور اسی لیے 26ویں پارے میں یہ آیا ہے کہ جب وہ لوگ سفر کے لیے نکلے جنات، اور وہ مکہ مکرمہ سے گزر رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر سے واپس تشریف لائے تھے، اور آپ اس سے اگلے دنوں میں ایک دن فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو وہ رکے، اور انہوں نے آپس میں بات کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ وہ ہستی ہے جو اس دنیا میں آئی ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ نے ہمارے اس سفر کو محدود کر دیا ہے، اور اگر اب ہم اپنی لمٹس کو کراس کریں گے تو فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، اللہ نے کہا ہے کہ شہاب ثاقب ان کا پیچھا کرتے ہیں۔ یہ وہ تبدیلی ہے جو اس دنیا میں لائی گئی، کیونکہ اس نبوت میں آخری نبوت تھی اور قیامت تک باقی رہنا تھا، تو اللہ تعالی نے وہ اصول اور قوانین مرتب فرما دیے کہ اب قیامت تک اس دنیا کے آخری دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شریعت کی اتباع رہے، اور اب یہ قانون مستقل طور پر جب تک دنیا باقی ہے چلتے رہیں۔ اسی طرح اب دیکھیے ایک اور تبدیلی آ گئی تھی، اور وہ اتنی بڑی تبدیلی تھی کہ ہرقل نے جو ایران کا بادشاہ تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ ایران اور روم میں ہمیشہ جنگ رہی ہے، روم کے لوگ بنیادی طور پر مذہب کو مانتے تھے، اپنے زمانے میں عیسائیت کے بہت بڑے پیشوا تھے، اور اللہ کے بعض بہت اچھے بندے جو خدا کی توحید، رسالت، آخرت، نبوت، تقدیر، ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتے تھے جو آج بھی کسی مسلمان کا ایمان ہے۔ اور عیسائیت کی وہ شکل جو اب ہمیں دکھائی دیتی ہے اس وقت میں نہیں تھی، اور پھر آہستہ آہستہ وہاں بھی مذاہب میں جس طرح تغیر اور تبدل آتا ہے وہ مرحلہ وہاں بھی پیش آیا، اور جب ان کی ایران کے ساتھ جنگ ہوئی ہے تو ایران کے لوگ بنیادی طور پر آتش پرست تھے، اور اس جنگ میں ہرقل نے جو روم کا بادشاہ تھا اس نے یہ نظر مانی کہ اللہ اگر اس جنگ میں فتح دے دے تو وہ بیت المقدس کا سفر کرے گا، اور ہرقل جو تھا وہ علم نجوم کے اپنے زمانے کے بہت بڑے ماہرین میں سے تھا، اور اس نے جب وہ پہنچا ہے بیت المقدس شکریہ اللہ کا ادا کرنے کے لیے کہ ایران کو شکست ہوئی اور روم کی فتح ہوئی، تو اپنے خادموں سے یہ کہا کہ میری چارپائی سونے کے لیے بیت المقدس سے باہر لگاؤ۔ رات کو جب وہ سویا تو اس سے پہلے غالباً یہ ایک چال تھی جو اس نے چلی، اور وہ اصل میں ستاروں کو دیکھنا چاہتا تھا، تو اس نے اپنے ایک دوست کو خط لکھا، اور اس خط میں اس نے لکھا کہ ستاروں کی تبدیلی اتنی ہو گئی ہے کہ مجھے لگتا ہے وہ جس آخری نبی نے آنا تھا اس کا ظہور ہو گیا، اور جس دوست کو انہوں نے خط لکھا تھا وہ دوست اس کے ساتھ علم نجوم پڑھتے رہے تھے، اور اتفاق ایسا ہے کہ ادھر مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 ہجری میں حدیبیہ سے عمرہ کرنے سے حدیبیہ کے مقام پہ روک دیا گیا تھا، اور جو معاہدہ طے پایا اس میں ایک یہ بھی تھا کہ مسلمان دنیا میں جہاں بھی اپنے دین کی اشاعت کرنا چاہیں ان پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھوائے، اور جب آپ ادھر خط لکھوا رہے تھے اسی وقت کی دوسری خط و کتابت بھی جاری تھی، اور صحیح بخاری میں بالکل آغاز میں کتاب الایمان میں جو احادیث آئی ہیں وہاں یہ بات آئی ہے کہ اس نے اپنے دوست کو لکھا کہ قد ظہر ملک الختان، اس قوم کا نبی آ گیا ہے جو قوم اپنے بچوں کے ختنے کرتی ہے،
اور انہوں نے جواب میں یہ لکھا ان کے دوست نے کہ میں ان پہ ایمان لے آیا ہوں اور میں تمہیں بھی دعوت دیتا ہوں اس بات کی کہ اس آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر تم ایمان لے آؤ. وہاں کے پادریوں کو جب یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے انہیں شہید کر دیا اور انہیں بادشاہ کو بھی ہرقل کو بھی خبر مل گئی کہ میرے دوست کا جو حال ہوا ہے. اور اتنے میں حضرت دحیہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر بھی پہنچ گئے اور اس خط کو پڑھ کے ہرقل نے کہا، اور وہ پہلے ہی ستاروں کی چال سے یہ سمجھ چکا تھا کہ کائنات میں کوئی بڑی تبدیلی آ گئی ہے، تو اس نے اپنے دربار میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے انہیں بلایا اور وہ لمبا مکالمہ ہوا جو سیرت کی کتابوں میں آتا ہے. اور اس نے کہا کہ لو کنت عندہ، اگر میں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوتا، لغسلت عن قدمے، تو میں ان کے پاؤں دھو کے پی لیتا. اور اس نے کہا کہ بلا شک و شبہ وہ اللہ کے رسول اور سچے ہیں، مگر جب تک میں اپنے پادریوں سے مشورہ نہ کر لوں میں تم لوگوں کو جواب نہیں دے سکتا. اور پھر اس کے لیے انہوں نے ایک کانفرنس بلائی اور جب اس کا اظہار کیا تو وہ لوگ اٹھ کے بھاگے، مگر دروازے سارے کمرے کے ہال کے بند تھے. پھر اس نے انہیں بٹھایا اور انہیں سمجھایا کہ میں اس پہ ایمان نہیں لا رہا، میں تو تم لوگوں کا ٹیسٹ لے رہا تھا. اور اسی لیے پھر اس کے 4 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غزوہ تبوک میں جب یہ لوگ آئے ہیں تو اس نے یہ پیغام بھجوایا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں اسے یہ لکھوایا کہ اللہ کا دشمن جھوٹ بولتا ہے تو ابھی تک عیسائی ہے. تو ہم یہ ذکر کر رہے تھے، یہ دونوں مثالیں آپ کے سامنے اس لیے رکھی کہ اس کائنات میں تبدیلیاں آئی ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد، اور یہ تبدیلیاں تو وہ ہیں جو تکوینی طور پر آئی ہیں، جو ایک ایسے شخص کو پتہ چل گئی، مثلا جس نے علم نجوم کو پڑھا تھا، یا انسانوں کے علاوہ جنات کو پتہ چل گئیں. اور خود اللہ تعالی نے اس احسان کا جو ذکر کیا ہے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ تشریعی طور پر اس کائنات میں کیا تبدیلیاں آئیں. ہم آپ کے سامنے 3 ان بڑی تبدیلیوں کا ذکر کرتے ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پوری انسانیت میں برپا ہوئی. اگرچہ اس موضوع میں اتنی طوالت ہے کہ جتنا بھی آپ اس کو بڑھانا چاہیں بڑھا سکتے ہیں، مگر 3 تبدیلیاں اب دیکھیے جو بہت بڑی تبدیلیاں کہی جا سکتی ہیں. ان میں سے ایک تبدیلی یہ آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی دنیا کو کہ عقل جو ہے وہ علم کل نہیں ہے، اور عقل ایسی چیز نہیں ہے کہ کائنات کے تمام اسرار و رموز پہ حاوی ہو جائے، اور عقل کی بھی کچھ حدود ہیں، لمٹس ہیں، اور اس عقل کو اگر اس شریعت کے تابع رکھ کے استعمال کیا جائے جو شریعت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے تو اس عقل کا بڑا مقام ہے. اور اگر اس عقل کو بے لگام چھوڑ دیا جائے، آزاد چھوڑ دیا جائے، تو پھر کبھی وہ اس پستی میں جا گرتی ہے کہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو پوجتی ہے، اور کبھی اتنی بے لگام اور ایک طرح کے عروج میں چلی جاتی ہے کہ خود اللہ کا انکار کرتے. عقل کی لمٹس انہوں نے انسانیت کو سکھائیں کہ عقل بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، اور اس کی بھی بہرحال ایسی ہی حدود ہیں جیسے کہ انسان کے باقی حواس کی حدود. عقل کا مقام جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اگر آپ دیکھیں تو حدیث میں ایک جگہ آیا ہے کہ جنت میں لوگوں کے درجات ان کی عقل کے مطابق ہوں گے،
تو ظاہر ہے کہ یہ وہ عقل ہے جسے ہم عقل سلیم کہتے ہیں اور وہ شریعت کے تابع رہ کر کام کرتی ہے. اگر ہم یہ سمجھیں کہ عقل کے تابع شریعت ہو جانی چاہیے اور جو ہماری سمجھ میں آتا ہے بس ہم وہ کام کر لیں اور جو سمجھ میں نہیں آتا وہ کام نہ کریں، تو پھر بچہ اپنی عقل کے مطابق کام کرے گا، بڑا آدمی اپنی عقل اور تجربے کے مطابق کام کرے گا، پھر بوڑھا آدمی اپنے تجربے اور عقل کی بنیاد پہ کام کرے گا، تو ساری کائنات کا نظام تلپٹ ہو کر رہ جائے گا. کوئی شخص کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری عقل حجت. ہر ایک کی عقل کی حدود ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اہل جنت کے درجات ان کی عقل کے مطابق ہوں گے، تو مراد یہ کہ عقل سلیم ہو، وگرنہ اس سے پہلے حالت یہی تھی انسانوں کی کہ جو عقل میں آتا تھا وہ بات کر گزرتے تھے. دریا چڑھ جاتے تھے، سمندروں میں طوفان اور طغیانی آتی تھی تو وہ اسی کے مطابق اس کی عبادت کرنے لگتے تھے، اور جو جس کی عقل میں آتا تھا حتیٰ کہ خدا کا انکار تو وہ کر دیتے تھے. علامہ ابن خلدون، ان کا مقدمہ ان چند ایک کتابوں میں سے ہے جو ہر پڑھے لکھے انسان کو پڑھنی چاہیے. ابن خلدون نے ایک جگہ اپنے مقدمے میں عقل پر بحث کی ہے اور انہوں نے اس کی بڑی اچھی اچھی مثالیں بھی دی ہیں. مثلا ایک مثال انہوں نے دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک انسان کی نگاہ کی ایک حد ہے، جب وہ دیکھنا چاہتا ہے تو زیادہ سے زیادہ کتنی دور دیکھ سکتا ہے، جہاں کوئی آڑ آ گئی بس اس کے بعد نگاہ کی حد ختم ہو گئی، چاہے وہ 1 میل پہ آتی ہے اور چاہے وہ 1 فٹ پہ آتی ہے. اسی طرح سماعت کی بھی حدود ہیں کہ انسان سنتا ہے تو اس کی بھی کچھ لمٹس ہیں کہاں تک سنتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا سننا ختم ہو جاتا ہے. اور اسی طرح انسان جب چھوتا ہے اور چھونے سے اسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ چیز ٹھنڈی ہے، گرم ہے، تو اس کی بھی ایک حد ہے اور اس حد کے بعد وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. اور اسی طرح عقل کی بھی ایک حد ہے اور اس حد کے بعد وہ کچھ نہیں کر سکتی. اور فرض کیجئے، ابن خلدون کہتے ہیں کہ ایک پیدائشی طور پر بہرا انسان ہے تو اس کے لیے کسی جانور کی آواز اور کسی راگ کی آواز دونوں برابر. ایک آدمی کلر بلائنڈ ہے تو اس کے لیے سفید اور سیاہ رنگ اور سبز اور سرخ رنگ، سب رنگ ایک جیسے ہیں، اس کے لیے فرق کرنا دشوار ہے. تو اگر وہ یہ شخص کہہ دے کہ جناب دنیا میں کلرز کا وجود ہی پایا نہیں جاتا، اور پہلا شخص یہ کہہ دے کہ دنیا میں کسی اچھی آواز کا اور بری آواز کا فرق اور تفریق نہیں پائی جاتی، تو ساری دنیا کے لوگ اس کی اس بات کی تردید کریں گے اور اسے کہیں گے کہ یہ چیزیں ہیں، مگر چونکہ آپ کے حواس کا ادراک اتنا نہیں ہے اور آپ کی حس سننے کی اور دیکھنے کی اس کو اپنے احاطے میں لے نہیں سکتی، اس لیے آپ اس کو محسوس نہیں کر رہے، اس کو سن نہیں رہے اور اس کو دیکھ نہیں رہے. بالکل اسی طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی عقل، انہیں اللہ نے ایک اور جہان کی خبر دی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل، فہم، شعور اللہ تعالی نے سب سے زیادہ رکھا تھا. انہوں نے خبر دی کہ ایک ایسا جہان بھی ہے جس میں اعمال کی پرسش ہوگی، ایک ایسا جہان بھی ہے جہاں عدل اور احسان کا ایک نظام قائم کیا جائے گا اور وہاں ظلم پر لوگوں کو سزا ملے گی. تو اب اگر کوئی شخص یہ اٹھ کے کہتا ہے کہ ایسے کسی جہان کا وجود پایا ہی نہیں جاتا اور جنت اور جہنم اور ان چیزوں کا کوئی وجود ہے ہی نہیں، تو یہ کہا جائے گا کہ صاحب یہ آپ کی عقل ہے جو یہ کہتی ہے، لیکن اس عقل کی گرفت اتنی مضبوط نہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ عقل کی حدود کیا ہیں اور عقل کہاں تک چلتی ہے. جرمنی کے مشہور فلسفی تھے کانٹ، اور ان کی جو کتاب ہے پیور کریٹیکل ریزن جو انہوں نے لکھی ہے، وہ 18ویں 19ویں صدی کے فلسفہ کا شاہپارہ سمجھی جاتی ہے. نوبل پرائز بھی غالباً انہیں ملا تھا، اور وہ ایسی کتاب ہے کہ کوئی پڑھا لکھا ہمارے اس دور کا آدمی اس کتاب کو پڑھے بغیر نہیں رہ سکتا. تقسیم ہندوستان سے قبل اس کا اردو ترجمہ بھی ہوا تھا،
اور انہوں نے اس میں ایک بات بڑی اچھی لکھی ہے، وہی بات انہوں نے لکھی ہے جو ہمارے یہاں حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ ان سے بھی 400 برس بیشتر اپنے مکتوبات میں بار بار لکھ کے گئے ہیں۔ حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کا نظریہ عقل کے بارے میں یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہیں بھی دنیا میں خالص عقل کا وجود پایا ہی نہیں جاتا، اور یہ حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں اس وقت یہ بات تحریر فرمائی جب فلسفہ سارے کا سارا اس سے پہلے کے جو لوگوں کا تھا وہ عقل کے وجود کو نہ صرف تسلیم کرتا تھا بلکہ اتھارٹی اور چیلنجنگ چیز مانتا تھا۔ حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات لکھی ہے، وہ اپنے مکتوبات میں کہتے ہیں کہ عقل خالص کا وجود پایا نہیں جاتا، ہر شخص کی عقل اس کے ماحول سے متاثر ہوتی ہے، بچپن جہاں اس نے گزارا ہے اس سے متاثر ہوتی ہے، ہر چیز سے وہ تاثر کو قبول کرتی ہے، تو خالص عقل کا وجود دنیا میں نہیں۔ یہی بات فلسفے میں انہوں نے لکھی، بس فرق اتنا ہے کہ حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ نے اس کے بعد نبوت پر اعتماد کا اظہار فرمایا، اور انہوں نے کہا اس لیے ضروری ہے کہ غیب کے جتنے بھی حقائق ہیں ان پر ایمان اور اعتقاد کے لیے نبوت پر اعتماد کیا جائے، اور کانٹ اس مقام پر آ کے رک گئے کیونکہ ان کے پاس ان کے سامنے نبوت اور یہ چیزیں نہیں تھیں، اور اسی لیے علامہ اقبال نے بھی ایسی ہی مقامات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ گر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں، اقبال اس کو بتاتا کہ مقام کبریا کیا ہے۔ تو حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ نے نبوت پر اعتماد کا جو زور دیا اپنے سارے مکتوبات میں، بنیادی طور پر وہ اس انقلاب کی بات ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل کی حدود کا تعین فرمایا اور عقل کو شریعت کے تابع رکھ کے استعمال کرنے کی اجازت دی، اور انسانوں کو سکھایا کہ جہاں پر عقل انسانیت کا ہاتھ چھوڑ دیتی ہے اور جہاں عقل پہنچ کے ساتھ نہیں دیتی، نبوت انسانوں کا ہاتھ پکڑ کے انسانیت کی رہنمائی کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ اس کے بعد کیا ہے۔ اس موقع پہ غالباً یہ کہنا بھی زائد از موضوع نہیں ہوگا کہ ہمارے زمانے میں یہ جو ایک ہوا چل پڑی ہے کہ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، لہٰذا اس پہ کیسے عمل کر لیا جائے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے میرے بھائی کہ عقل ہر چیز کی علت دریافت نہیں کر سکتی، عقل ہر چیز کی لمیت دریافت نہیں کر سکتی، عقل ہر بات کی ریزن دریافت نہیں کر سکتی۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جہاں پہ پہنچ کے سوائے نبوت پہ اعتماد کے اور کوئی چیز باقی نہیں۔ بچوں کو کیوں عذاب ہوتا ہے؟ بچوں میں نزع کے عالم پہ کیوں تکلیف طاری ہوتی ہے؟ بڑے لوگوں کے متعلق تو چلیے ہم کہتے ہیں کہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، ایک نوزائیدہ بچہ جو چند دن اور چند ماہ کا ہے اسے بھی موت کی تکلیف ہوتی ہے۔ عقل اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتی اور عقل اس سوال کا جواب نہیں دے سکتی، اس لیے کہ عقل کے ادراک سے اوپر کی بات۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ اثنا عشریہ میں ایک مقام پر اسی پہ گفتگو کی ہے، اور انہوں نے عقل کی حدود بتائی ہیں کہ ہر چیز انسانی عقل میں نہیں سما سکتی، اور یہ تو تشریعات کی باتیں ہیں۔ اگر آپ تکوینیات کو دیکھیں، اس کائنات کے نظام کو دیکھیں، تو ابھی بھی دنیا میں ایسی جگہیں پائی جاتی ہیں جہاں پہنچ کر جہاز ڈوب جاتے ہیں، ابھی بھی دنیا میں ایسی جگہیں پائی گئیں اور ایسی تہذیبیں دریافت ہوئی ہیں جنہوں نے کسی زمانے میں بقول تحقیق کرنے والوں کے کہ کشش ثقل کو، گریویٹی کو زیرو کر دیا تھا۔ یہ ساری چیزیں کیسے تھیں اور کیسے ہو گئیں، اب ہماری عقل اس کو نہیں پا سکتی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان چیزوں کا دنیا میں وجود معدوم ہو گیا ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ہماری عقل سے ماوراء بات۔ تو اہل مکہ کے لیے یہ بات تسلیم کرنا کہ مرنے کے بعد سوال جواب ہوگا، مرنے کے بعد ایک اور دنیا بھی آئے گی، مرنے کے بعد پھر ہم کھڑے کر دیے جائیں گے، یہ ان کی عقل سے گویا کہ ایک ایسی بات تھی جو آتی نہیں تھی۔ عقل کے خلاف ہونا اور بات ہے اور عقل کے ماوراء ہونا ایک اور بات ہے، بہت مرتبہ دونوں میں فرق نہیں کرتے۔ اس لیے نبوت یہ بتاتی ہے کہ بہت سی چیزیں عقل کے ماوراء ہوتی ہیں، عقل کے خلاف نہیں ہوتی۔ مثلا اٹامک تھیوری ہے، ہم سب جانتے ہیں
جتنے لوگوں نے اسے پڑھا اور لکھا ہے وہ سب جانتے ہیں کہ یہ بچے کی عقل سے بلندتر چیز ہے. ایک میٹرک کے بچے کو، ایک پرائمری کے بچے کو کوئی بٹھا کر اور ایم اے فزکس کی، ایم ایس سی کی باتیں کرنا شروع کر دے تو وہ بچے کی عقل سے اوپر کی بات ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ انسانی عقل کے ہی خلاف، کیونکہ اگر انسانی عقل کے خلاف ہوتی تو پھر کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آنی چاہیے تھی. تو عقل کے خلاف کسی چیز کا ہونا اور بات ہے، اور عقل سے ماورا ہونا اور بات ہے. بالکل اسی طرح انبیاء علیہ السلام اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات مکہ والوں کو بتلائی تھی، یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ ان کی عقل سے ماورا تھی، اور ان کے لیے نجات کا راستہ یہی تھا کہ وہ نبوت پر ایمان لاتے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان جاتے. خلاف عقل بات نہیں تھی، مگر انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے، ایزا متنا، جب ہم مر جائیں، وہ کننا ترابن، اور ہم اس کے بعد مٹی میں مل جائیں گے تو پھر ہم کیا دوبارہ اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے؟ اینا لمبعوثون، کیا ہمیں دوبارہ زندگی ملے گی؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. عربوں کا ایک شاعر اسی لیے کہتا ہے حیاتن ثم موتن ثم نشر، زندگی پھر موت پھر اس کے بعد دوبارہ اٹھا کر کھڑا کیا جانا. حدیث و خرافت ام امر، میری محبوبہ یہ تو ساری جہالت کی باتیں ہیں. یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان مٹی میں مل جائے اور کوئی اسے دوبارہ اٹھا کر کھڑا کر دے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر جتنے بھی مشرکین کو دعوت دی، انہیں یہ بات سمجھائی کہ یہ جو چیز تمہاری عقل میں نہیں آ رہی، یہاں پر پہنچ کر نبوت پر اعتماد ضروری ہے. اگر نبوت پر اعتماد کو بحال نہ رکھا جائے یا نبوت پہ کسی انسان کا اعتماد اٹھ جائے تو اس کا سارا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. بلکہ ایمان قائم ہی اس وقت ہوتا ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتبار کر لیا جائے، اور ان پر، ان کی زبان پر اعتماد کرنا، یہی ایمان کا دوسرا نام. اس سلسلے میں یہ پہلی جو تبدیلی تھی، اس کی آخری بات آپ سے عرض کریں کہ حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معاہدے کے لیے تشریف لائے تھے، کفار مکہ کی طرف سے جو لوگ آئے ان میں بڑے بڑے اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ جنہیں بعد میں صحابیت کا شرف ملا ہے، اور اس وقت وہ ان کا دور جاہلیت تھا، انہوں نے آ کے بات چیت شروع کی. اور صحیح بخاری میں آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا اس معاہدے کو، اور آپ نے لکھوایا کہ یہ معاہدہ طے پا رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور کفار مکہ کے درمیان. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اس معاہدے کے لکھنے والے تھے. تو کفار مکہ میں ایک صاحب نے اعتراض کیا اور انہوں نے کہا کہ علی یہ لفظ کاٹو، یہ محمد الرسول اللہ جو تم نے لکھا ہے اسے محمد ابن عبداللہ لکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی سے کاٹ دو. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ان کے ادب اور محبت کی وجہ سے میری ہمت نہیں پڑی کہ میں اس پہ قلم چلاتا. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ کہا، اور پھر آپ نے قلم لیا اور فکتب محمد ابن عبداللہ، اور آپ نے لکھا محمد ابن عبداللہ. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کفار مکہ تم مجھے اللہ کا رسول مانو یا نہ مانو، میں واقعی اللہ کا رسول. تو وہ جو کافر تھا اس کا جواب دیکھیے کیا تھا. اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ علی، ہمارا اور ان کا جھگڑا ہی تو یہ ہے کہ ہم اسے اللہ کا رسول نہیں مانتے، عبداللہ کا بیٹا مانتے ہیں. اگر ہم انہیں محمد الرسول اللہ مان لیں اور اس معاہدے میں یہ لکھا جائے اور اس پہ ہم دستخط کر دیں تو پھر رسول مان کے ان سے جھگڑا کرنا یہ کون سی عقل مندی کی بات؟ بس ایمان اس چیز کا نام ہے کہ انسان اپنی عقل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے تابع کر دے، اور جہاں پر پہنچ کے انسان کی عقل میں کوئی چیز نہیں آتی اس کا اتنا تو حق بنتا ہے کہ وہ یہ جستجو کرے، دریافت کرے کہ یہ بات واقعی سچی ہے، واقعی اسلام کی تعلیم ہے. مگر جب یہ ثابت ہو جائے کہ یہ بات درست ہے اور اسلام نے اس کی تعلیم دی ہے تو پھر ہماری عقل میں وہ بات آئے نہ آئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد اور ان کی زبان پر اعتماد کر کے ان کی بات ماننا، یہ انہوں نے تعلیم دی. اور یہ بہت بڑی فکری تبدیلی تھی جو اس دنیا میں آئی. دوسری بڑی تبدیلی
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس پوری کائنات میں آئی وہ یہ کہ اب اس وقت کے دنیا بھر کے نظام پر غور کریں تو دنیا کا سارا نظام، سیاسی نظام جتنے بھی تھے، یہ سیاست کے ساتھ ساتھ عبادت پر بھی مشتمل تھے۔ لوگ اپنے بادشاہوں کو خدا کا اوتار مانتے تھے۔ یہ ہے آپ کا فیوریٹ چینل FM 100۔ جتنے قبائل کے سردار تھے ان سب کو ان کے قبیلے والے خدا کا کوئی مخصوص نمائندہ مانتے تھے، اور ان سب کا عقیدہ یہ تھا کہ اگر ہمارے بادشاہ سلامت کو کچھ ہو گیا تو ان کی مخالفت گویا کہ اللہ کی مخالفت ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ عبادت کا نظام بھی قائم۔ اپنے بادشاہوں کو وہ سجدہ کرتے تھے، اور ان کی نافرمانی کرنا اللہ کی نافرمانی کرنا تھی۔ یہ سب کی سب چیزیں پوری دنیا میں رائج تھیں۔ سیاسی اقتدار کے ساتھ ساتھ وہ مذہبی اقتدار بھی تھا۔ مثلا ایران کا آپ دیکھ لیں تو اس وقت اقتدار کا جو نظام تھا وہاں بادشاہوں کو باقاعدہ سجدہ کیا جاتا تھا۔ عیسائیوں میں بہت سے ممالک ایسے تھے جہاں بادشاہوں کو سجدہ کیا جاتا تھا، اور یہ بعین ہی وہ عبادت کا سجدہ تھا جو آج ہم مسلمان اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہترین کارناموں اور ان کی بعثت مبارکہ کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ تھا کہ آپ نے اس سیاسی نظام پر ایسی کاری ضرب لگائی کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے لوگوں کو بتایا کہ جو لوگ تم پہ حکمرانی کرتے ہیں، یہ جو تمہاری مملکتوں کے حکمران ہیں یا تمہارے قبائل کے سردار ہیں، یہ سب کے سب لوگ ایک سیاسی نظام کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں۔ سیاست کا مرتبہ الگ ہے، اور کسی شخص کو اللہ کا اوتار اور اللہ کا مظہر مان کر اس دنیا میں اس کی اطاعت کرنا یہ بات الگ ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جو پوری دنیا میں ایک نظام مذہب کے تقدس کی بنیاد پر سیاست میں قائم تھا، لوگوں نے آنکھیں کھولی اور لوگوں نے کہا کہ مذہب ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے اللہ کی عبادت ہے، یہ سب چیزیں ہیں وہ ایک الگ بات ہے، اور بادشاہ اور حکمران وقت بھی اس مذہب کے تحت کام کر سکتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی مخالفت کو ہم یہ کہیں کہ اس کی سیاسی مخالفت مذہبی مخالفت۔ سیاست اور مذہب کو اس معنی میں کر کے آپ اسے کسی اور پیرائے میں مت سمجھیے، سیاست اور مذہب کو اس پیرائے میں لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفریق کی، اور لوگوں نے سیاسی نظاموں کو مذہبی نظاموں سے الگ کر کے سوچنا شروع کیا۔ اسی لیے حضرت سعد رضی اللہ عنہ جب ایران پہنچے ہیں تو ایران والوں نے کہا کہ تم کیوں نکلے ہو اپنے ملکوں سے؟ تو انہوں نے بڑا سمپل جواب دیا انہیں، جو بظاہر چند الفاظ پر سادگی سے مشتمل تھا مگر بہت گہری حقیقت اس میں کار فرما تھی۔ انہوں نے کہا ہم اس لیے نکلے ہیں کہ لوگوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کے اللہ کی عبادت کے تابع کر دیں، یعنی جو لوگ اپنے حکمرانوں کو سجدہ کرتے ہیں اور ان کے ہر قسم کے ظلم اور زیادتی کو برداشت کرتے ہیں، ہم انہیں یہ سکھائیں کہ تمہیں اللہ کے نظام کے لیے جدوجہد کرنا ہے، تمہیں اللہ کے تابع رہنا ہے، تمہارے بادشاہ اور حکمران خود اللہ کے تابع ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ان کی مخالفت اگر کسی درست کام میں تم کر رہے ہو تو کوئی خدا کی مخالفت کر رہے ہو۔ مذہب کو اس معنی میں کر کے آپ نے سیاست سے الگ کر کے دکھایا اور لوگوں کو سمجھایا کہ جتنے تمہارے حکمران ہیں اور جتنے لوگ تم پر حاکم بنائے جاتے ہیں یہ سب کے سب در حقیقت تمہارے مفاد، تمہاری خدمت کے لیے ہیں، اور ان میں سے کوئی شخص اگر اللہ کی کسی حد کو توڑے گا تو اس انسان کا معاملہ بھی ایسے ہی کیا جائے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کتنے مقامات ایسے ہیں جہاں سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کوئی فیصلہ کیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے عرض کیا کہ آپ اس فیصلے کو تبدیل کر دیں، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اس فیصلے کو تبدیل کر دیا۔ اگر تعلیم یہ ہوتی کہ ان کا اپنے جیسے آدمیوں کے اوپر کی حکمرانی یہ اللہ کی طرف سے ایسی ہے کہ اس کی مخالفت خدا کی مخالفت ہے تو پھر یہ بات نہیں ہو سکتی تھی۔ اسی لیے خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں لوگوں نے اگر ان کی کسی بات پر اعتراض کیا اور وہ تبدیلی کے قابل تھی تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ سے تبدیل کر دی۔ حدیث کی کتابوں میں آیا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے ان سے درخواست کی کہ
آپ کی مملکت میں فلاں جو ٹکڑا ہے زمین کا وہ مجھے دے دیا جائے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا وہ حکومت کا ہے اور سرکار کی ملکیت ہے وہ، اور تم غریب آدمی اور لہٰذا میں تمہیں دیتا ہوں. اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس پہ دستخط کر دیے تحریر لکھوا کے، اور فرمایا کہ عمر سے بھی دستخط کرا لینا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی تحریر کو لے کے آئے اور کہا حضرت آپ نے شاید وہ جگہ خود نہیں دیکھی. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا میرا اتفاق نہیں ہوا وہاں جانے کا. انہوں نے کہا اس میں نمک کی ایک کان ہے، اور اگر وہ زمین کا ٹکڑا ہم اس ایک فرد واحد کو دے دیں گے تو پھر اس کے بعد اسی کی اولاد میں وہ ساری دولت چلی جائے گی، حالانکہ وہ سارے مسلمانوں کا حق بنتا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ اپنی اس فیصلے کو تبدیل کر دیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اسے تبدیل کر دی. تجربے کی قلت یا کسی چیز کے متعلق پوری طرح حقائق کا علم نہ ہونا ایک الگ بات ہے، اور فیصلے میں اجتہادی خطا یہ چیزیں ہوتی ہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے فیصلے کو تبدیل کیا اور فرمایا کہ جو سب مسلمانوں کے کام آنے کی چیز ہے اسے ہم ایک آدمی کو نہیں دے سکتے. خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مثال آپ اس میں دیکھنا چاہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات سے 1 برس پہلے یہ فرمایا کہ اگر خدا نے مجھے زندگی دی تو میں 3 کام ضرور کروں گا. انہوں نے کہا 1 سال اگر مجھے زندگی اور مل جائے تو عراق میں تم لوگ گئے ہو اور وہاں کی ساری جنگوں کے بعد جتنی بیوہ عورتیں رہ گئی ہیں اور انہیں زکوٰۃ کی درخواستیں بھیجی ہیں، میں اس سال انہیں زکوٰۃ دوں گا، اور اللہ کی قسم 1 سال مجھے اور مل جائے تو خدا کی قسم تم آئندہ سال جب جاؤ گے تو یہ عورتیں اپنے سونے کے کنگن اتار کے تمہیں زکوٰۃ میں دیں گی. میں ان کی معاش کا اتنا اچھا بندوبست کروں گا. انہوں نے کہا دوسری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں، اگر خدا مجھے 1 سال کی زندگی اور دے دے تو میں چاہتا ہوں کہ اپنی پوری مملکت میں دورہ کروں اور پوری مملکت میں ایک ایک جگہ پر جا کر ایک ایک چوراہے میں جا کر لوگوں سے پوچھوں کہ ان کی پرابلمز کیا ہیں اور انہیں سالو کرنے کی کوشش کروں، اور اگر وہاں کسی نے ظلم کیا ہے تو اس ظالم کو اس ظلم کی سزا ملنی چاہیے. اور تیسری بات جو بڑی اہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمائی، انہوں نے کہا جب مسلمانوں کی تنخواہوں کا مسئلہ پیش آیا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے مشورہ کیا تھا، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا کہ تنخواہیں تو سب کی برابر رکھیں گے ہم اپنی مملکت میں. تو میں نے ان سے کہا کہ ایک شخص جو بدر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں اللہ کی رحمت کے ساتھ لڑا ہے وہ، اور جس نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا، آپ دونوں کو برابر کر رہے ہیں. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ تو ثواب کی بات ہے، یہ تو آخرت کے مقامات کی بات ہے، خدا اسے دے گا. اور باقی جہاں تک دنیا کی ضروریات کا تعلق ہے، ایک بدری صحابی رضی اللہ عنہ کی بھی ضروریات، بچے، کھانا پینا، یہ سب کچھ وہی ہے جیسے اس انسان کا ہے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لایا ہے. انسانی ضروریات کے حوالے سے تو آپ اس میں تفریق نہیں کر سکتے، انسانی ضروریات تو یکساں ہوتی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اسی لیے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں سب لوگوں کی تنخواہیں برابر رکھی، کیونکہ وہ کہتے تھے انسانی ضروریات سب کی برابر ہو جاتی ہیں، جو بنیادی ضروریات ہیں وہ سب لوگوں کی یکساں ہیں. اور پھر میں نے اپنے دور میں اسے تبدیل کر دیا تھا، اور اگر اللہ نے 1 سال مجھے اور زندگی دے دی تو میں اپنے اس فیصلے کو ختم کروں گا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بات مانوں گا، کیونکہ انسانی ضروریات کے حوالے سے لوگوں کی ضروریات یکساں. یہ فکر کی آزادی اور کرٹیسائز کرنا، تنقید کے معنی میں نہیں. تنقید اور چیز ہے کہ کسی انسان کو برا بھلا کہا جائے، تنقید یعنی پرکھا جائے، نقد کیا جائے کہ اس فیصلے میں کیا کیا حقائق ہیں، کوئی کمزوری تو نہیں رہ گئی، کوئی خامی تو نہیں رہ گئی. یہ تنقید کا حق انسانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور انہوں نے سکھایا کہ کس طرح اپنے بادشاہوں کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے. اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک جملہ کہہ کے اس بہت بڑے طوفان کو روک دیا جو عالم اسلام میں برپا ہو سکتا تھا. صحیح مسلم میں آیا ہے کہ آپ نے وفات سے پہلے انصار کو بلایا اور آپ نے فرمایا کہ انصار تم میرے لیے اتنے محبوب اور عزیز ہو جس طرح وہ کپڑا جو جسم سے چمٹا ہوا ہوتا ہے، اور مدینہ منورہ کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ ایسے ہیں جسے اوپر کا کرتا ہوتا ہے. اور آپ نے فرمایا اللہ کی قسم انصار پوری دنیا ایک وادی میں چلے اور تم کسی اور وادی میں چلو، لسلک تو واد الانصار، میں تمہاری وادی چن لوں گا.
اور میں تمہارے ساتھ چلوں گا. اور آپ نے فرمایا خدا کی قسم انصار میں اگر کہیں دفن ہونا پسند کرتا ہوں تو تم میں پسند کرتا ہوں. ایسے بڑے جملے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے. اور آپ نے فرمایا کہ سترون میری وفات کے بعد تم دیکھو گے کہ عہدے جب تقسیم ہوں گے تو تمہارے علاوہ دوسروں کو ترجیح دی جائے گی اور لوگوں کو لایا جائے گا. تو پھر تم کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول جو آپ فرمائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرنا، عہدوں کے پیچھے نہ پڑنا، حتی تلقانی الحوض، یہاں تک کہ حوض کوثر پہ میں اور تم ملیں، میں تمہیں وہاں سیراب کر دوں گا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول بالکل ٹھیک ہے. بہت بڑا سیاسی اکھاڑ پچھاڑ جو ہو سکتا تھا خلافت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف منع کر دیا اور فرمایا کہ تم عہدوں کی بات نہ کرنا، ہونے دو جو نظام چلنا ہے. اس ایک جملے سے آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے ساتھ تعلقات کس طرح بتلائے کہ کس طرح رکھنا ہے. حکمرانوں کو مذہب سے الگ کیا، وگرنہ انسانوں کے ذہن میں یہ بات تشکیل پا چکی تھی کہ اگر ہم اپنے بادشاہ کے خلاف بولیں گے، حکمران کے خلاف بولیں گے تو گویا اللہ کے خلاف بولیں گے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انقلاب کی راہ دکھائی اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح یہ چیزیں ہو سکتی. اسی وجہ سے لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ اٹھ کے جب کوئی بات کی ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کی بات کو سنا ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ عدالت میں آئے اور انہوں نے ایک یہودی کے پاس بازار میں اپنی ایک ڈھال دیکھ لی اور انہوں نے کہا کہ میری ڈھال جو تھی وہ چوری ہو گئی تھی اور یہ تو میری ڈھال ہے. اس یہودی نے کہا یہ آپ کی نہیں ہے، یہ آزادی ہے معاشرے کی اور یہ سب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہی کا صدقہ ہے. حضرت شریح رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قاضی مقرر کیا تھا اور شریح ابتدائی دور کے مسلمانوں کے بہت بڑے قاضیوں میں سے ایک قاضی تھے. اخبار القضات جو علامہ وقی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے بڑی تفصیل سے انہوں نے تذکرہ کیا. اس یہودی سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کا فیصلہ تو اب عدالت کرے گی، اور وہ امیر المومنین تھے. عدالت میں پیش ہوئے اور شریح رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اس یہودی کو برابر میں کھڑا کیا اور اس نے کہا کہ مسئلہ کیا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا میری ایک ڈھال چوری ہو گئی تھی اور یہ وہ ڈھال ہے جو اس یہودی کے پاس ہے. تو انہوں نے کہا یہ آپ کی ڈھال ہے تو آپ اس پہ گواہ لے آئیے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا میرے غلام کمبر اس بات کے گواہ ہیں. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ غلام کی گواہی آقا کے بارے میں قبول نہیں کی جائے گی. انہوں نے گواہی مسترد کر دی کہ کوئی اور گواہ لائیے. تو انہوں نے کہا میرے بیٹے حسن اس بات کے گواہ ہیں کہ یہ ڈھال میری تھی. تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ بیٹے کی گواہی باپ کے بارے میں قبول نہیں کی جا سکتی. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کوئی اور گواہ. انہوں نے کہا اور تو کوئی گواہ نہیں ہے، یہ ڈھال میں نے ابھی خریدی ہی تھی، انہی میرے قریبی لوگوں کو پتا تھا، اور تو کوئی گواہ نہیں. انہوں نے فیصلہ دیا اور ان کا یہ یہودی سے کہ تمہاری ہے لے جاؤ. اور جب حضرت علی رضی اللہ عنہ باہر نکلے تو اس یہودی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو روک دیا اور اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، پھر زمین کی طرف، اور اس نے کہا جب تک تمہارا یہ نظام اس عدل کے ساتھ قائم ہے نا، وہ اوپر والا کبھی تمہاری حکومتوں کو زوال نہیں دے گا. اور اس نے ڈھال پیش کی. اس نے کہا حضرت یہ آپ ہی کی ہے. پھر کلمہ بھی پڑھا اور مسلمان ہو گیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ اس صرف کے آدمی تھے. انہوں نے وہ ڈھال خوشی میں اسے لوٹا دی اور فرمایا تمہارے اسلام سے مجھے خوشی ہوئی اور تم اس چیز کو رکھو. تو لوگ کہتے تھے کہ شریح رحمۃ اللہ علیہ جب یہ خبر پہنچی تو شریح رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں اس کا پابند ہوں کہ انصاف کے مطابق فیصلہ کروں، اس کا نہیں ہوں کہ امیر المومنین آئے تھے یا یہودی آئے. یہ تنقید اور حکمرانوں کے خلاف بھی اس طرح فیصلے کرنا جبکہ گواہیاں نہ پائی جاتی ہوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تعلیم تھی جو انہوں نے بتائی ہے. اور تیسرا بڑا انقلاب جو اس دنیا میں آیا ہے وہ فکری انقلاب ہے. آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ جب بھی کسی انسان نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ پہلے پلاننگ کرتا ہے ذہن میں اور پھر اس کے بعد وہ اس کام کو کرتا ہے. ایک آدمی نے نماز پڑھنی ہے اور نماز پڑھنے کے لیے وہ سوچتا ہے کہ
میں نے ابھی کیا کرنا ہے، تو پھر وہ سوچتا ہے میں نے وضو کرنا ہے، پھر وہ سوچتا ہے کہ وضو کے بعد مجھے پھر مسجد کی طرف چلنا ہے، پھر وہ سوچتا ہے کہ مجھے نماز میں یہ چیزیں پڑھنی ہیں۔ ان تمام باتوں کے بعد وہ اٹھ کے عملاً اس ترتیب کو شروع کرتا ہے۔ ایک آدمی نے گناہ کا کام کرنا ہے تو وہ پہلے ذہنی طور پر اپنے آپ کو اس گناہ پر آمادہ کرتا ہے، سوچتا ہے مثلاً یہ چور کہ مجھے چوری کرنی ہے، تو اس کے لیے وہ گھر دیکھتا ہے، پھر وہ دیکھتا ہے اس گھر میں جانے کے کتنے راستے ہیں، کہاں کہاں سے بچت ہو سکتی ہے، یہ ساری چیزیں سوچ کر پھر وہ چوری کا پلان پورا ترتیب دیتا ہے۔ یہ جو اپنے جی سے باتیں کرنا ہے اور یہ جو اپنے دل میں بیٹھ کر نیکی اور برائی کے منصوبے بنانا ہے، یہ وہ چیز ہے جو انسان کی خود اپنے نفس سے باتیں ہوتی ہیں، اور صوفیہ کی اصطلاح میں اسے ہی حدیث نفس کہتے ہیں۔ کسی شخص کی شخصیت کو برباد کرنے کے لیے اور کسی شخص کی سیرت میں سب سے بڑے اور نمایاں داغ لگانے کے لیے پہلا قدم اور فرسٹ سٹیپ جو اٹھایا جاتا ہے وہ یہ کہ اس انسان کی فکر کو خراب کیا جائے۔ جب کسی انسان کی فکر خراب ہو جاتی ہے تو اس کا عمل کبھی درست نہیں ہوتا۔ آپ اسی کو ذرا سا مزید تفصیل میں لے لیں تو آپ دیکھیں کہ جب شعور کا آغاز ہوتا ہے اور بچپنے سے جوانی کا دور آتا ہے تو کسی بھی کام کو کرنے کے لیے خدا نخواستہ اگر وہ گناہ اور برائی پر مشتمل ہو تو بار بار ذہن کو اس طرف لانا پڑتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک دم سے گناہ اور برائی کو ذہن قبول کر لے، ذہن بنانا پڑتا ہے کہ یہ گناہ کا کام، یہ برائی کا کام میں نے کرنا ہے۔ ذہن اس سے انکار کرتا ہے، پھر انسان اس کام کے لیے ذہن کو آمادہ کرتا ہے، پھر آمادہ کرتا ہے، پھر آمادہ کرتا ہے، حتیٰ کہ کئی مراحل میں جا کر پھر انسان کا ذہن اس برائی کو قبول کرتا ہے۔ اس کے باوجود حال یہ ہوتا ہے کہ اس برائی کے ارتکاب کے بعد گویا اس انسان میں جان نہیں رہتی، خوف، شرم، حیا، مختلف نفسیاتی عوامل اس پہ اتنا دباؤ ڈالتے ہیں کہ وہ کوشش کرتا ہے کسی طرح اپنی اس برائی کو مٹائے اور اللہ کی طرف رجوع کرے یا کہیں بھی جا کر اپنے گناہ کا اعتراف کرے۔ اور ہوتے ہوتے جب فکر کا زوال ہوتا ہے اور جب ذہن میں سوچ کا زوال ہوتا ہے تو ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ انسان چاہے بھی تو اس برائی سے جان نہیں چھڑا سکتا، وہ اندر ہی اندر، آپ یوں سمجھ لیجئے مثال سے وہ سی ڈی اندر ہی اندر چلتی رہتی ہے، وہ اس کا ذہن خود بخود برائی کی دعوت دیتا ہے اور قبول کرتا ہے اور باتیں کرتا ہے۔ وجہ اس کی بنیادی طور پر یہ ہے کہ وہ انسان اپنی فکر کو گناہ میں ملوث کر چکا ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اس نے اتنی مرتبہ اپنے ساتھ گناہ کی باتیں کی ہیں کہ اب اس کی فکر بالکل مسخ ہو کے رہ گئی۔ یہ فکری انقلاب کہ لوگ صحیح بات کو سوچیں، یہ فکری انقلاب کہ لوگ گناہ کی بات کو سوچنا چھوڑ دیں اور لوگ تنہائی میں بھی خدا سے ڈرتے رہیں یا خدا کے ساتھ تعلق کا اتنا غلبہ رہے کہ وہ خدا کی نافرمانی کا نہ سوچ سکیں، یہ بہت بڑا انقلاب تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس کائنات میں برپا ہوا کہ ظاہر ہے جب انسان غلط کاموں کے متعلق سوچیں گے نہیں تو پھر آئندہ چل کے وہ غلط کام کریں گے بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فکری انقلاب میں جو صحیح ترین چیزیں لوگوں کے سامنے رکھی تھیں ان میں سے ایک چیز اللہ سے اچھی امید تھی۔ آپ نے ہر انسان کو یہ بات سکھائی کہ وہ اللہ سے اچھی امیدیں رکھے اور اللہ سے مایوسی اور اللہ تعالی سے کوئی ایسی چیز جو اس کی فکر میں نہ آئے جس کی وجہ سے وہ نا امید ہو جائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے تو صرف کافر لوگ مایوس ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال سے 3 دن پہلے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی روایت آتی ہے ریاض الصالحین میں، وہ کہتے ہیں بار بار یہ بات ارشاد فرما رہے تھے کہ آپ نے فرمایا دیکھو تم میں سے کوئی شخص ایسے نہ مرے کہ وہ اللہ سے اچھی امید نہ رکھتا ہو، ہمیشہ اللہ سے اچھی امید رکھو۔ یہ فکری انقلاب ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دیا۔
فکری انقلاب میں اگر کوئی انسان یہ سوچ لے کہ مثلا اس نے چوری کرنی ہے تو ایک پہلی مرتبہ چوری کرتے ہوئے تو وہ سوچے گا، گھبرائے گا، ڈرے گا، ممکن ہے پکڑا بھی جائے، مگر ایک وقت اس چور پر ایسا آ جاتا ہے، فکر اتنی مسخ ہو جاتی ہے کہ پھر اس کے لیے چوری وہ نہ بھی کرنا چاہے تو اس کا ذہن اسے کہتا ہے چوری کرو۔ وہ خواب بھی ایسے ہی دیکھتا ہے، وہ دن کو بھی یہی سوچتا ہے۔ یہ فکر کی تباہی ہے۔ تصوف کا سارا نظام جو انسان میں بہت بڑا تزکیہ فراہم کرتا ہے اور انسان کو اللہ کی راہ جو صوفیہ دکھاتے تھے اس میں اعمال سے کہیں زیادہ فکر کی تبدیلی ہوتی تھی۔ وہ کہتے تھے اس فکر کو تبدیل کرو۔ اسی لیے اس بات کو بہت سے احباب یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ ایک ایسی بات ہے، مگر مثال دینے کے سمجھانے کے لیے کہ کہتے ہیں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ کے زمانے میں ایک آدمی نے چوری کی، اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، پھر دوبارہ چوری کی، اس کا پاؤں کاٹ دیا گیا، پھر تیسری مرتبہ چوری کی، اس کا دوسرا ہاتھ بھی شاید کاٹ دیا گیا یا پاؤں کاٹ دیا گیا۔ تو وہ آگے بڑھے اور اس کے پاؤں کو بوسہ دیا تو لوگوں نے کہا کہ چور کو بوسہ دے رہے ہیں آپ، اتنے بڑے بزرگ ہو کے ان کا چوری کو کوئی نہیں چومتا، استقامت کو چومتا ہوں۔ کہ جذبہ دیکھو، اپنے ٹریک سے ہٹا نہیں ہے۔ بس بالکل اسی طرح جب کوئی انسان فکری طور پر مسخ ہو جاتا ہے تو پھر وہ پہلے تو گناہ کو خود سوچتا تھا، اب اس کی سوچ اسے گناہ پر مجبور کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فکر کی اتنی پاکیزگی دے دی تھی کہ لوگ گناہ کی بات سوچنے میں بھی گھبراتے تھے، اور فکر اتنی سلیم ہو گئی تھی کہ ان کے گناہوں کی سوچ ان کی دماغ میں پیدا ہی نہیں ہوتی۔ اس کی بہت بڑی مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں جب انہوں نے خلافت سنبھالی ہے تو انہوں نے کہا کہ لا بد لی من اعوان، حکومت چلانے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ لوگ میرا ساتھ دیں، اور تم لوگ بتاؤ میں کس کو کس منصب پہ رکھ سکتا ہوں۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ مجھے آپ خزانے پہ مقرر کر دیں اور میں اللہ نے چاہا تو آپ کے لیے بالکل امانت دار آدمی ثابت ہوں گا۔ اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ امین و حاضح الامہ، اس امت کے سب سے زیادہ امانت دار آدمی ہیں۔ انہیں اپنے خزانے پہ مقرر کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے قاضی بنا دیجیے آپ، اور قضاء کا نظام میں آپ کا بالکل درست رکھوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے لوگ اتنے اچھے تھے کہ پورے 1 سال تک کوئی مقدمہ آئے ہی نہیں، ہماری عدالتیں اتنی صاف تھیں۔ اور فرماتے تھے کہ 1 سال کے بعد ایک آدمی آیا اور وہ بڑا ڈرا ہوا گھبرایا ہوا، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے کان میں اس نے کچھ بات کی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا میں نہیں جانتا، تم قاضی کے پاس چلے جاؤ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وہ میرے پاس آیا اور اس نے آ کر عدالت میں یہ بات کہی کہ میری بیٹی اور میرے نوکر نے کوئی غلط کام کیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو سزا شرعاً اس پہ نافذ تھی وہ فرمائی، اور چلتے ہوئے جو انہوں نے جملہ کہا یہ اخلاقی مرتبت اور فکر کی پاکیزگی کی بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بئس ابو انتا، بڑا برا باپ ہے تو ہلا سترت بنت، تو اپنی بیٹی کے ایک گناہ پہ پردہ نہیں ڈال سکا جب تک اسے رسوا نہیں کر لیا، یعنی جب تک عدالت میں بات نہیں پہنچا لی تمہیں چین نہیں آیا، بہتر تھا کہ اس پہ پردہ پڑا رہتا اور تم اس بات کو یہاں آ کے نہ کرتے۔ یہ فکر کی عظمت کا ثبوت ہے کہ ان کے علم میں جب یہ بات آتی تھی عدالت سے پہلے تو یہ کہتے تھے کہ بس کرو، مت لوگوں کو رسوا کرو، اور ظاہر ہے کہ جب بات عدالت میں آ گئی تو پھر تو فیصلہ کرنا ضروری تھا۔ اس فکر کے انقلاب میں آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فال لیا کرتے تھے، اور ان کے ہاں فال لینے کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اچھے ناموں سے فال لیتے تھے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹنی ہے اور اس کا دودھ دونا ہے، تو کوئی جائے گا، ایک آدمی اٹھا اور اس نے کہا میں یہ کام کر دیتا ہوں، آپ نے فرمایا تمہارا نام؟ اس نے کہا مرہ، تلخ، کڑوا، تو آپ نے فرمایا نہیں تم بیٹھ جاؤ۔ اور ایک اور آدمی اٹھا اور آپ نے فرمایا تمہارا نام؟ تو اس نے کہا فلاح، کامیاب، فلاح پانے والا، آپ نے فرمایا تم جاؤ۔ حدیبیہ میں سخت ٹینشن تھی اور قریب تھا کہ کہیں لڑائی ہو جائے گی مسلمانوں اور کافروں کی، اور مسلمان آئے ہوئے تھے مکہ مکرمہ سے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی بصیرت کا اندازہ اس جملے سے لگائیے. جب کفار مکہ نے اپنی تلواریں نکالی اور مسلمانوں کو دکھانا شروع کی گویا وہ لڑنے کے لیے آمادہ ہیں، تو آپ کو ایک موقع پہ غصہ آیا اور آپ نے فرمایا کہ قریش کو کنگال کر دیا ہے ان لڑائیوں نے، اور اسلحہ خریدنے اور اس سامان جنگ کی تیاری میں ان کے گھروں میں فاقے پڑ گئے ہیں، لیکن یہ لڑنے سے باز نہیں آتے، اور خدا کی قسم اگر یہ لڑیں گے اب تو ہم بھی لڑیں گے. اور حدیبیہ میں کسی طرح مسئلہ آسان ہو نہیں رہا تھا. حضرت بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آخری وقت جو کفار مکہ کی طرف سے آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون آیا ہے، تو ہم نے عرض کیا کہ سہیل آئے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا الآن سہل اللہ امرک، اب سہیل آیا ہے تو اللہ نے تمہارا کام سہل کر دیا ہے، یعنی آسان ہو گیا ہے. وہ فعال لیتے تھے اچھی چیزوں سے، برائی سے نہیں، اس لیے کہ کوئی فعال اگر برائی پہ دلالت کرتی ہے تو اسلام نے یہ بتایا ہے کہ اس سے انسان کے ذہن میں مایوسی کا تصور پیدا ہوگا، اور مایوسی کا تصور حرام ہے، منع ہے، گناہ ہے. خودکشی کرنے والے کے لیے جب وہ مایوسی کے عالم میں کرتا ہے اتنی بڑی سزا جہنم کی جو مقرر کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جس چیز سے خودکشی کرے گا اسے جہنم میں وہی چیز دے دی جائے گی، ویسے ہی وہ اپنے آپ کو مارتا رہے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص مایوس ہو جاتا ہے تو وہ عملاً خودکشی کر کے گویا اعلان کرتا ہے کہ اللہ میری پرابلمز اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ اب تیری رحمت میں اتنی گنجائش نہیں رہی کہ میری پرابلمز کو سالو کر دے. تو خدا کی رحمت کو چیلنج کرنا عملاً اور اللہ پہ بے اعتمادی کا اظہار، یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے خودکشی کو منع کیا گیا ہے کہ نہیں ایسی بات، تم اللہ سے اچھے حالات کی امید رکھو. فعال بھی اسی لیے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے ناموں سے بات کرتے تھے، اس وجہ سے کہ آپ کو اللہ پہ اعتماد اور بھروسہ امت کو سکھانا ہے. آپ جب ہجرت کر کے جا رہے تھے تو ایک آدمی آپ کو نظر آیا اور آپ نے فرمایا تم کس قبیلے سے ہو؟ اس نے کہا میں بنو اسلم سے ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت بکر رضی اللہ عنہ سے کہ یہ اسلم بنو اسلم میں سے ہے، اور ہم اس کا مطلب ہے سلامتی کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے. اور آپ اس سے خوش ہوئے اس لیے کہ اللہ پہ اعتماد اور اللہ تعالی سے اچھی امید کی توقع اور یہ چیز ہے. تو یہ تیسری بڑی چیز فکری انقلاب تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا، اور اسلام نے ذہن کی پاکیزگی پر اور فکر کی تربیت پر یہ جو زور دیا ہے، قرآن نے اسی کو کہا ہے کہ وَيُزَكِّيهِمْ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کو صاف کرتے ہیں. آپ اس فکری تزکیے کی مثال دیکھنا چاہیں تو ایک صاحب تھے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، مشہور اکابر اولیاء کرام میں سے تھے. ان کے ہاں آئے اور وہ نوجوان حضرت سے بیعت ہو گیا. حضرت نے اسے اپنے خانقاہ میں دلی میں ٹھہرایا اور ایک عرصہ اس کی تربیت میں لگا دیا. ایک دن اس لڑکے کے والد آئے اور وہ بہت غصے میں تھے کہ میرا بیٹا گویا کہ خراب ہو گیا، آ کے اس خانقاہ میں رہنے لگا ہے. تو انہوں نے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے سختی سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی طرح بن جائے؟ تو حضرت نے بڑی سادگی سے فرمایا نہیں، میں تو چاہتا ہوں مجھ سے اچھا بن جائے. یہ ہے وہ فکری صلاحیتیں اور فکری پاکیزگی کہ کسی کو انسان حقیر نہ سمجھے، انسان دوسرے انسانوں کو بھی اپنے جیسا سمجھے، ان کے ساتھ اچھائی کی بات کرے اور کرنے سے پہلے سوچے بھی. تو اس نشست میں یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو مختصر طور پہ آپ سے عرض کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس کائنات میں ہر طرح کا انقلاب آیا تھا. تکوینی انقلاب تو وہ جو جنات اور ہیرقل نے ستاروں کی چال دیکھی، اور تشریعی طور پر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ عقل سے آگے بھی کوئی جہان ہے، اس پہ اعتماد ضروری ہے. اور دوسری چیز جس کی انہوں نے تلقین فرمائی وہ یہ کہ انسان جو انسانوں پر حکمرانی کرتے ہیں وہ تنقید سے مبرہ اور بالا نہیں ہو جایا کرتے، ان کے فیصلوں کو بھی صحیح تناظر میں دیکھنا چاہیے. اور تیسری وہ فکری تربیت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے انسانیت کو نصیب ہوئی. اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق.